اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی الافطار متعمدا۔ اس باب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ رمضان کے روزے کو جس نے جان بوجھ کر توڑا، اب توڑنے کی صورتیں کئی ہیں، توڑنے کی صورتیں کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آدمی نے جان بوجھ کے روزہ توڑا اپنی بیوی سے صحبت کر کے، یا اس نے روزہ جان بوجھ کر توڑا کھا پی کر۔ یہ دو صورتیں الگ الگ ہیں۔ اب ایک تو یہ ہے کہ جیسے نماز کے بارے میں آپ نے کتاب الصلاۃ میں پڑھا تھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث تھی کہ جس آدمی نے نماز کو جان بوجھ کر، یعنی جس نے نماز کو قضا کیا، جان بوجھ کر کی قید نہیں ہے، جس نے نماز کو قضا کر دیا پھر اس نے پڑھ بھی لی، لیکن پھر بھی اپنے وقت پر نہ پڑھنے کی وجہ سے ایک حقب جہنم میں جلے گا، اور حقب کی مقدار محدثین علماء نے 2,88,00,000 سال لکھی تھی۔ تو یہاں پر بھی اگر ایک آدمی نے جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو مسلک اور مذہب یہ تھا کہ ساری زندگی بھی اگر یہ روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی، اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتی۔ لیکن جمہور صحابہ اور تابعین اور فقہاء علماء مجتہدین یہ کہتے ہیں کہ یہ تشدید پر محمول ہے، یعنی اگر رمضان کا، ایک تو ہے کہ رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں تھا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کا روزہ رکھا تھا پھر جان بوجھ کر اس نے روزے کو توڑ دیا، تو اب یہ فقہا کہتے ہیں کہ ایک روزے سے اس کی قضا تو ہو جائے گی، ایک روزے سے اس کی قضا تو ہو جائے گی، لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہے جس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لیا ہے کہ اب اس روزے کی جو برکت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی، چاہے ساری زندگی نفلی روزے رکھتا رہے تو ساری زندگی کے نفلی روزوں کو اکٹھا کرنے سے جو برکت حاصل ہوتی ہے وہ ایک روزے کی برکت تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا، یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اس کی جو ہے نا وہ برکت نہیں حاصل ہو سکتی اس کو، چاہے ساری زندگی روزے رکھتا رہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ فراغ ذمہ ہو جائے گا، ایک روزہ رکھنے کے بعد یہ فراغ ذمہ ہو جائے گا، لیکن فرمایا اس کا گناہ اس قدر ہے اور اس کو دو کام کرنے پڑیں گے۔ ایک تو اس کو توبہ کرنی پڑے گی، اس کو کیا کرنا، روزے کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اور علماء کہتے ہیں کہ اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ احرم الحرام کام اس نے کیا، اکبر الکبائر، یعنی سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور پھر توڑ دیا بغیر کسی عذر کے۔ اعذار تو پیچھے ہم نے بیان کیے کہ اگر ایک عورت ہے، مرد ہے، روزہ رکھا اور ایسے بیمار ہو گیا کہ جان کی ہلاکت کا خطرہ ہے، یا کسی عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا حاملہ عورت ہے اپنے بچے پہ خطرہ ہے، یا اپنے نفس پہ خطرہ ہے، یا عورت دودھ پلانے والی ہے اور اس کو بچے پہ یا ذات پہ خطرہ ہو گیا، تو اس صورت میں اگر روزہ توڑ دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ جان بوجھ کر بغیر کسی عذر شرعی کے روزہ کھولتا ہے، توڑتا ہے، تو فرمایا اس کی سزا یہ ہے کہ ایک تو ساری زندگی اگر یہ نفلی روزے رکھے گا تو یہ ایک روزے کا جو اس نے توڑا ہے اس کا ثواب کے برابر نہیں ہو سکتا، دوسرا اس کے لیے توبہ بھی شرط ہے، یہ توبہ بھی کرے گا، اگر بغیر توبے کے یہ مر گیا تو اس کا گناہ اس کے ذمے رہے گا، یہ توبہ بھی کرے گا، دونوں کام کرے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ توڑ دیا، کھول دیا، کچھ کھا پی لیا، من غیر رخصت، بغیر رخصت کے، ولا مرض، اور بغیر بیماری کے، یعنی کوئی عذر اس کو نہیں تھا، لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صامہ، اگر سارے دن زندگی بھی روزے رکھتا رہے گا تو اس ایک روزے کی فضیلت کو یہ نہیں پہنچ سکتا، اتنی زیادہ فضیلت ہے ایک روزے کی۔ جی